پیارے دوستو، یہ اس زمانے کا قصہ ہے جب جزیرہ عرب مختلف قبیلوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا اور وہی سردار اپنے قبیلے کے فیصلے کرتا تھا۔ انہی سرداروں میں سے ایک سردار نے ایک بیل پالا ہوا تھا۔ یہ بیل سردار کو بہت عزیز تھا۔ سردار نے اسے بالکل کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جس کھیت میں چاہتا گھس جاتا، فصلیں کھاتا، کبھی یوں ہی رونڈ ڈالتا، لیکن کوئی بھی اس کو روکنے کی ہمت نہ کرتا۔ سب کو معلوم تھا کہ سردار خود بھی بیل کی ان شرارتوں سے واقف ہے، مگر سردار کو یہ بات بالکل پسند نہ تھی کہ کوئی اس کے پیارے بیل کی شکایت کرے۔ لوگ صبر کرتے رہے، بہت برداشت کیا، لیکن آخر کب تک؟ رفتہ رفتہ لوگوں میں بے چینی بڑھنے لگی۔ دوسری طرف وہ بیل آزادی سے کھا کھا کر خوب موٹا تازہ اور قوی ہیکل ہو گیا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر ڈرتے تھے، مگر بیل کی جسامت سے زیادہ سردار کے خوف کی وجہ سے کوئی کچھ نہ بولتا۔ اسی بستی میں ایک دبلا پتلا مگر شیردل اور بہادر آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام عدل تھا۔ وہ خطرناک حالات میں بھی ڈرتا نہیں تھا۔ ایک دن عدل نے موقع پا کر بیل کو قابو میں کر لیا، اسے ایک ویران جگہ لے گیا اور ذبح کر دیا۔ پھر اس کی کھال اور آلائشوں کو زمین کھود کر دفن کر دیا اور گوشت اپنے گھر لے آیا۔ گھر پہنچ کر بیوی نے گوشت دیکھا اور حیران ہو کر پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ عدل نے کہا، اس گوشت کی ایک کہانی ہے، مگر اگر میں نے تمہیں بتا دی تو ڈر ہے کہ یہ بات پھیل جائے گی اور میری جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بیوی نے اسے یقین دلایا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی۔ تب عدل نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ بیوی کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ وہ ڈرنے لگی کہ اب کیا ہوگا، لیکن عدل پر سکون رہا اور باہر جا کر حالات کی خبر لینے لگا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ بیل کے مرنے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ سب کہہ رہے تھے کہ اگر بیل کو مارنے والے کا پتہ چل جائے تو اسے انعام دیا جائے، مگر شرط یہ ہے کہ سردار کو خبر نہ ہو۔ ادھر سردار نے وزیروں اور مشیروں کو بلایا اور ایک جوشیلی تقریر کی۔ اس نے کہا، جس نے آج بیل کو مارنے کی جرات کی ہے، کل وہ کسی اور کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اگر اس کو سزا نہ دی گئی تو یہ دوسروں کے لیے بھی فتنہ و فساد کا سبب بنے گا۔ اس مجرم کو ضرور ڈھونڈو، چاہے آسمان پر کیوں نہ چھپا ہو۔ سردار نے صرف ایک ہفتے کی مہلت دی۔ لوگ دن رات تلاش کرتے رہے مگر ناکام ہوئے۔ جب ہفتہ گزر گیا اور کوئی نتیجہ نہ نکلا تو سردار اور بھی غضبناک ہو گیا۔ اب اس نے ایک آوار بڑھیا کو بلایا جو اپنی چالاکی کے لیے مشہور تھی۔ سردار نے اسے انعام دینے کا لالچ دے کر مجرم کو تلاش کرنے پر لگا دیا۔ بڑھیا نے اپنا بھیس بدلا، سامان بیچنے والیوں کی طرح ایک زنبیل اٹھائی اور گلی گلی گھومنے لگی۔ ایک دن وہ عدل کے گھر جا پہنچی۔ اس کی بیوی کو کچھ سامان بیچتے ہوئے اس نے کہا، بیٹی، میری ایک لڑکی ہے، اس کا دل بیل کے گوشت کھانے کو چاہ رہا ہے، لیکن بازار میں کہیں نہیں ملا۔ اگر یہ خوشبو جو تمہارے گھر سے آ رہی ہے واقعی بیل کے گوشت کی ہے تو ذرا سا مجھے دے دو، اگر گائے کا ہے تو مجھے نہیں چاہیے۔ عدل کی بیوی نے لاپرواہی سے کہا، کیوں نہیں معاہد، میں تمہیں بیل کے گوشت کا بڑا سا ٹکڑا دیتی ہوں۔ بڑھیا نے حیرت سے پوچھا، بیٹی، جب بازار میں کہیں بیل کا گوشت نہیں تو تمہارے گھر میں کہاں سے آ گیا؟ یہ سن کر بیوی سٹپٹا گئی اور جواب نہ دے سکی۔ بڑھیا نے پھر کہا، میں تو تمہیں اپنی بیٹی جیسا سمجھتی ہوں، برا نہ مانو، بس یہ بتا دو کہ گوشت کہاں سے آیا تاکہ آئندہ میں بھی وہیں سے لے لوں۔ بیوی نے گھبرا کر کہا، یہ گوشت تو میرا شوہر بغیر پیسے کے لے آیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہاں سے۔ یہ سنتے ہی بڑھیا کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے جلدی سے گوشت اپنی زنبیل میں رکھا اور نکلنے لگی۔ اسی وقت عدل گھر آیا۔ اس نے گوشت دیکھ کر سب کچھ سمجھ لیا۔ وہ مسکرا کر بولا، معاہد اندر آئیے، میں آپ کو مزید گوشت دیتا ہوں اور ایک دلچسپ قصہ بھی سناتا ہوں۔ بڑھیا عدل کے سادہ پن پر ہنس دی اور اس کے پیچھے تہ خانے میں گئی۔
मगर वहां इदुल ने अचानक उसे मारकर तंदूर में फेंक दिया। वो जलकर राख हो गई। फिर ऊपर आकर उसने बीवी को डांटा और कहा कि आइंदा एहतियात करे। इधर जब सरदार को खबर मिली कि आवार बुढ़िया भी गायब हो गई है तो वो मजीद गजबनाक हो गया। इसे यकीन ना आ रहा था कि कोई इतनी जुर्रत कर सकता है। सरदार की बेटी बहुत अक्लमंद थी। उसने अपने वालिद को एक तरकीब बताई। सरदार ने इसकी बात मान ली। अगले दिन सरदार की बेटी ने खूब सिंगार किया, कीमती लिबास पहने और शान व शौकत के साथ शहर के दौरे पर निकली। गलियों और बाजारों में घूमती रही। लोग हैरत से देखते रहे मगर किसी की हिम्मत ना हुई कि इससे बात करे। अचानक एक शख्स ने निहायत जुर्रतमंदी से इसकी तारीफ कर दी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इदुल था। लड़की ने खुशी जाहिर की और इदुल की दाढ़ी में खुशबू लगा दी। हकीकत में ये एक चाल थी। खुशबू में चूना मिला हुआ था ताकि कुछ ही दिनों में इसकी दाढ़ी और मूंछें झड़ जाएं। लड़की ने सोचा कि ऐसा काम सिर्फ वही शख्स कर सकता है जो बैल को ज़बह करने और बुढ़िया को खत्म करने जैसे बड़े काम कर चुका हो। अगले दिन शहर में मनादी कर दी गई कि जिसकी दाढ़ी मूंछें गिरी हों उसे पकड़कर सरदार के पास लाया जाए। इदुल तक यह खबर पहुंची तो वो घबरा गया, मगर उसने एक तरकीब निकाली। वो मस्जिद के पास इस कुनवे पर गया जहां लोग वुजू करते थे। उसने पानी में काफी चूना मिला दिया। जब लोग वुजू करने लगे तो सबकी दाढ़ियां और मूंछें झड़ गईं। अब सरदार के सिपाहियों ने एक नहीं कई बेदाढ़ी मूंछ वाले पकड़ लिए। सरदार के सामने लाए गए मगर कातिल का पता न चल सका। यह हरबा भी नाकाम हो गया। सरदार गुस्से से अपने बाल नोचने लगा। फिर इसने एक और चाल सोची। अपने खास सोने के सके जिन पर उसकी निशानी थी बाजार की सड़क पर फेंकवा दिए। साथ ही अपने आदमियों को हुक्म दिया कि छप कर देखें कौन उन सिक्कों को उठाने की जुर्रत करता है। जो सके उठाएगा वही मुजरिम होगा। यह खबर भी इदुल तक पहुंची। उसने अपने जूतों के तिलवाहे में गोंद लगा दी और बाजार में इत्मीनान से चलने लगा। उसने सिक्कों की तरफ झक कर देखा भी नहीं, मगर चलते चलते सके खुद ब खुद उसके जूते से चिपक गए। घर जाकर उसने उन्हें अलग कर लिया। जब सरदार के कारिंदे देखने आए तो सके गायब थे। वो हैरान रह गए। ये खबर सरदार को दी गई। सरदार फिर गुस्से में आ गया। अब इसके पास कोई चारा न था। उसने ऐलान करवा दिया कि अगर मुजरिम खुद को पेश करे तो उसे मुआफ कर दिया जाएगा और इनाम भी दिया जाएगा। इदुल ने 2-3 दिन सोचा। जब उसे यकीन हो गया कि सरदार अपने वादे में सच्चा है तो वो सीधा महल में गया और खुद को पेश कर दिया। सरदार ने उसे देखा तो हैरान रह गया। वो मानने को तैयार ही न था कि एक दुबला पतला आदमी इतने बड़े बड़े काम कर सकता है। सरदार बोला, मैं तो ये भी नहीं मान सकता कि तुमने बैल को ज़बह किया होगा। एक मोटे ताजे बैल को काबू करना और काटना तुम्हारे बस की बात नहीं। इदुल ने इसरार किया, मैं ही मुजरिम हूं। ये सब कुछ मैंने क्या है। सरदार इनकार करता रहा। दोनों की बहस बढ़ गई। आखिर सरदार ने कहा, मैं तुम्हें बगैर सबूत के सच्चा नहीं मान सकता। तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अगर पास हो गए तो तुम्हारी बात मानूंगा, वरना झूठे की सजा पाओगे। इदुल ने कहा, मैं इम्तिहान के लिए तैयार हूं। सरदार बोला, मेरा एक सख्त दुश्मन है, दूसरे कबीले का सरदार। अगर तुम वाकई इतने ही बहादुर हो तो उसे जिंदा या मुर्दा मेरे पास ले आओ। इदुल ने पुरएतिमाद अंदाज में हामी भर ली और रवाना हो गया। वो दूसरे कबीले की बस्ती में पहुंचा, एक घर किराए पर लिया और हालात का जायजा लेने लगा। फिर लोगों से मालूमात हासिल की। इसे पता चला कि वो सरदार अच्छे अच्छे खानों का बहुत शौकीन है। उम्दे खाने इसकी कमजोरी थे। ये सुनकर इदुल ने एक आदमी के साथ मिलकर एक छोटा सा होटल खोल लिया। उसने जायकादार खाने बनाने शुरू किए। जल्द ही इसके खानों की शोहरत दूर दूर तक फैल गई और दूसरे सरदार तक भी जा पहुंची। सरदार ने आजमाया,
کھانا کھایا تو گرویدہ ہو گیا اور عدل کو اپنا باورچی مقرر کر لیا۔ اب عدل محل میں خاص مقام حاصل کر چکا تھا۔ وہ سردار کے کھانے پینے، سونے جاگنے اور عادتوں پر نظر رکھنے لگا۔ اس نے ایک خاص صندوق بنوایا، پھر ایک مصور سے ملک الموت کی تصویر بنوائی اور ایک کاریگر سے اس کے مطابق لباس تیار کروایا۔ سب چیزیں تیار ہو گئیں تو عدل نے خفیہ طور پر مشق بھی کر لی۔ آخر ایک مناسب دن آ ہی گیا۔ اس روز دشمن سردار اکیلا تھا۔ عدل نے اس کے لیے اس کا پسندیدہ کھانا اور مشروب تیار کیا، اور جب وہ کھا کر فارغ ہوا تو عدل نے ملک الموت کا لباس پہن لیا۔ وہ نقاب اور خوفناک حالیہ بنا کر سردار کے کمرے میں جا گھسا۔ سردار نے جب یہ بھیانک شکل دیکھی تو پہلے تو ڈانٹا، کون ہو تم؟ میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں کیسے آئے؟ عدل نے گرجدار آواز میں کہا، میں وہ ہوں جو بڑے چھوٹے کے پاس بغیر اجازت کے آتا ہوں، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر سردار کانپنے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے، جسم سن ہو گیا، وہ حرکت کے قابل نہ رہا۔ عدل نے موقع دیکھ کر کہا، مجھے تم پر رحم آ رہا ہے، ظاہر ہے تم کچھ وصیت کرنا چاہتے ہوگے، کچھ خواہشیں ہوں گی جو پوری کرنا چاہتے ہو۔ ایسا کرو، اس صندوق میں لیٹ جاؤ، میں تمہیں زندہ لے جاؤں گا اور اللہ سے سفارش کروں گا کہ تمہیں دنیا میں کچھ مہلت مل جائے۔ سردار نے کمزور سی آواز میں کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے یہی مہلت دے دو؟ عدل نے سخت لہجے میں کہا، یہ ممکن نہیں، مجھے تمہیں اوپر لے جانے کا حکم ملا ہے، چاہے روح لے کر جاؤں یا جسم سمیت۔ سردار کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، وہ ڈرتے ڈرتے صندوق میں جا لیٹا۔ عدل نے فوراً صندوق بند کیا اور تیز رفتار سواری پر اسے لے کر چل دیا۔ کچھ دیر بعد وہ پہلے سردار کے پاس جا پہنچا اور کہا، یہ رہا تمہارا دشمن، زندہ سلامت۔ پہلے سردار نے یقین نہ کیا، صندوق کھلوایا تو اندر کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ دوسرا سردار خوف سے کانپ رہا تھا، اس نے سمجھا کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہو گیا ہے۔ اس کی رنگت زرد ہو گئی، آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ پہلے سردار نے فوراً اس کو عزت سے بٹھایا، پانی پلایا اور سنبھالا۔ جب وہ کچھ بہتر ہوا تو شرمندگی سے بولا، میرا مقصد کبھی اب کی توہین کرنا نہیں تھا، میری نظر میں عدل اتنے بڑے کام کرنے کے قابل نہیں تھا، مگر اب میں مان گیا ہوں۔ اس نے عدل سے پوچھا، تم انعام میں کیا چاہتے ہو؟ عدل نے کہا، فیصلہ اب پر ہے۔ پہلا سردار متاثر ہو کر عدل کو اپنا مشیر خاص بنا لیا۔ ادھر دونوں سرداروں کے درمیان بھی صلح ہو گئی، کیونکہ دوسرا سردار بھی اب عدل کی چالاکی اور بہادری کو جان چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وعدہ توڑنے کی کوشش بھی کرے تو عدل جیسے شخص سے بچنا آسان نہیں ہوگا۔ یوں دونوں قبیلوں میں دشمنی ختم ہو گئی اور امن قائم ہو گیا۔ لوگ خوشحال اور پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت جسمانی قوت میں نہیں بلکہ عقل، بہادری اور ہوش مندی میں ہے۔ عدل دبلا پتلا ضرور تھا، مگر اپنے حوصلے اور ذہانت سے اس نے بڑے بڑے کام کر دکھائے اور آخرکار امن قائم کر دیا۔